بیوی کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگا۔ مجاہد کی اپنی جان ہی کب ہوتی ہے، وہ تو اپنی سانسیں اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا ہوتا ہے۔ اب اس کی موت میدان جنگ میں واقع ہو یا بستر علالت پر، میرے لیے کوئی صلیبی علاقہ یا دمشق دونوں برابر ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ شمس النساء نے مؤدبانہ لہجے میں شوہر کی پیش کردہ دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا، صلیبی ہمارے کھلے دشمن ہیں، ہمیں ان سے ہر وقت بدترین سلوک کی توقع رکھنی چاہیے، مگر وہ دشمن جو بظاہر دوستی کی قبا پہنے ہوئے ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ بہرحال میں اس فضا میں آپ کو دمشق جانے نہیں دوں گی۔ بیوی کا اصرار اور سیاسی صورتحال کا تقاضا صلاح الدین ایوبی نے فی الحال دمشق جانے کا ارادہ ترک کر دیا، مگر وہ اپنی جگہ خاموش نہیں بیٹھا۔ اس نے فوری طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی کے حقیقی بھتیجے والی موصل سیف الدین کے نام ایک پر اثر خط تحریر کیا۔ برادر محترم، شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ میں سلطان عادل سے کتنی عقیدت رکھتا ہوں۔ آپ کا تو سلطان مرحوم مغفور سے خون کا رشتہ ہے، میں تو اس گھوڑے کا بھی احترام کرتا ہوں جس پر کبھی میرے آقا سلطان نور الدین محمود زنگی سوار ہوا کرتے تھے یا چند لمحوں کے لیے اس کی پشت پر اپنا دست مبارک رکھا تھا۔ اس وضاحت کے بعد میری درخواست ہے کہ آپ سلطنت نوریہ کو تقسیم ہونے سے بچا لیں۔ میں اس حقیقت سے باخبر ہوں کہ سلطان عادل نے اپنی خوشی سے آپ کو موصل کی حکومت عطا کی تھی، یہ آپ کی میراث ہے۔ بالفرض سلطنت موصل آپ کی جاگیر نہ بھی ہوتی تو بھی میں ہر حال میں اسے آپ ہی کا حق سمجھتا، کیونکہ یہ سلطان عادل کا فیصلہ تھا۔ خداوند وقت نہ لائے کہ کوئی دوسرا آپ کی میراث پر بری نظر ڈالے۔ اگر ایسا ہوا تو میں اپنے سارے فوجی وسائل کے ساتھ موصل کا دفاع کروں گا، لیکن مجھے ایک شکایت ہے کہ آپ نے دیار جزیرہ پر قبضہ کر کے ایک نہایت بری رسم ڈالی ہے۔ میری التجا ہے کہ آپ فوری طور پر دیار جزیرہ سلطان ملک صالح کو واپس کریں اور ان سے اپنے اس جذباتی عمل پر معذرت کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں جناب والا کی خدمت میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں کہ تمام اسلامی ریاستوں کے سربراہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوں اور قسم کھائیں کہ آپس میں متحد رہیں گے اور تمام اہل ایمان مل کر اسلام کے سب سے بڑے دشمن صلیبیوں کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس سے نکال پھینکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوسرا خط سلطان ملک صالح کے نام تحریر کیا۔ میرے آقا زادے، مجھے اس خبر سے شدید صدمہ پہنچا ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی سیف الدین نے سلطان عادل سے بدعہدی کی اور سلطنت نوریہ کے ایک اہم علاقے دیار جزیرہ پر غاصبانہ قبضہ کر دیا۔ اگر اس کی بدنیتی کا یہی عالم رہا تو اس کی ہوس اقتدار سے آپ کے دوسرے علاقے بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ جرات مندانہ قدم اٹھائیں اور سیف الدین سے مطالبہ کریں کہ وہ فوری طور پر دیار جزیرہ سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ اگر سیف الدین آپ کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کرتا تو بلا تاخیر ساری تفصیلات لکھ دیں۔ میرے جان باز سپاہی پابرکاب ہیں، گھوڑوں کی لگامیں ان کے ہاتھوں میں ہیں اور چہروں کا رخ دمشق کی جانب۔ اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میری شمشیر اس وقت تک نیام میں نہیں جائے گی جب تک میں اپنے آقا زادے کو ان کا حق نہیں دلا دوں گا۔ مجھے بڑی بے چینی کے ساتھ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ خاندان زنگی کا ادنیٰ خادم صلاح الدین ایوبی۔ والی مصر نے احسان شناسی اور سلطان نور الدین محمود زنگی سے وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا، مگر یہ ملت اسلامیہ کی بدنصیبی تھی کہ دونوں طرف سے موصول ہونے والے جوابات نے صلاح الدین ایوبی کو انتہائی رنج و الم میں مبتلا کر دیا تھا۔ موصل کے حکمران سیف الدین نے انتہائی ذلت آمیز لہجے میں صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر کیا تھا، اے غلام ابن غلام، تجھے یہ جرت کیوں کر ہوئی کہ تو نے مجھے برادر محترم کہہ کر پکارا؟ میں تیری عیاری اور فتنہ گری کو خوب سمجھتا ہوں۔ تو مذہب کی آڑ میں جو کھیل کھیلنا چاہتا ہے، میرے جیتے جی تجھے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ یاد رکھ کہ سلطنت نوریہ کے ایک ایک گوشے پر میرا پیدائشی حق ہے اور سرزمین مصر جس پر آج کل تو قابض ہے وہ بھی سلطنت نوریہ کی حدود میں شامل ہے۔ صلاح الدین کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے انتہائی دل شکستگی کے عالم میں والی موصل کا خط ایک طرف رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی پرسوز لہجے میں بولا،
اے مالک کون و مکان، تو اپنی قدرت کے ہر زاویہ اظہار پر قادر ہے۔ اگر تو نے اپنی رحمت خاص سے ان نادانوں کے دل و دماغ کو نہیں بدلا تو سلطان عادل کی عمر بھر کی کوششوں کا خون ہو جائے گا، اور ہم خود غرض اور نفس پرست لوگ اس قیمتی خون کو بہت سستے داموں غیروں کے ہاتھوں فروخت کر ڈالیں گے۔ کچھ دن بعد ہی دمشق سے سلطان ملک صالح کا جواب بھی آ گیا، جو سیف الدین کے جواب کی طرح تحقیر آمیز بھی تھا اور ہمت شکن بھی۔ اس خط پر مہر تو سلطان ملک صالح کی تھی، مگر سارے مندرجات گمشتگین کے تحریر کردہ تھے۔ یہ میرا اور سیف الدین کا خاندانی معاملہ ہے۔ ایک غلام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دو آقاؤں کے درمیان مداخلت کرے۔ اپنے لیے غلام کا لفظ پڑھ کر صلاح الدین ایوبی کو ملال تو ہوا، مگر اس کی یہ کیفیت چند لمحوں بعد زائل ہو گئی، کیونکہ وہ خاندان زنگی کی طرف سے یہ طعنہ سننے کا عادی ہو چکا تھا۔ مگر سلطان ملک صالح کے خط میں جو دوسری بات تحریر کی گئی تھی وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے انتہائی فکر انگیز تھی۔ سلطان ملک صالح نے صلاح الدین کے خلوص اور دیانتداری کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا تھا، اگر تم اپنے مرحوم آقا کے ساتھ اتنے ہی وفادار ہو تو اپنی وفا کا ثبوت دینے کے لیے فوری طور پر مصر کی حکومت میرے حوالے کر دو، اور خود دمشق آ کر اپنی ساری زندگی میرے ایک درباری کی حیثیت سے گزار دو۔ سلطان ملک صالح کا آخری مطالبہ پڑھ کر صلاح الدین کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی تھی کہ اس خط کا محرر کون ہے۔ شمس النساء پہلے ہی اسے بتا چکی تھی کہ نوخیز حکمراں گمشتگین جیسے عیار انسان کے ہاتھوں کی کٹ بتلی بن کر شراب کا عادی ہو چکا ہے۔ سلطان ملک صالح کے مشیر اعلیٰ کا پورا نام سعد الدین گمشتگین تھا۔ بظاہر اپنی مذہبی عقیدت کے مطابق وہ ایک عام مسلمان تھا، مگر حقیقتاً گمشتگین کا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ وہ اپنی مطلب براری کے لیے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں شامل ہو سکتا تھا۔ پہلے اس نے 14 سالہ ملک صالح کو کمال ہوشیاری کے ساتھ شراب کا عادی بنایا، اور پھر اس کی خلوت میں خوبصورت رقاصائیں داخل کر دیں۔ انجام کار مادر ملکہ رضی خاتون کے انتقال کے چند ماہ بعد ہی سلطان نور الدین محمود زنگی جیسے ولی صفت انسان کا بیٹا ایک اوباش حکمران بن چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے والی موصل سیف الدین اور سلطان ملک صالح کے خطوط اپنی شریک حیات کے سامنے رکھ دیے۔ شمس النساء نے دونوں خط بہت غور سے پڑھے۔ بڑی عجیب اور تکلیف دہ صورتحال تھی۔ ایک خط اس کے اپنے حقیقی چھوٹے بھائی کا تھا اور دوسرا اس کے سگے چچا زاد بھائی کا، اور دونوں خط تقریباً ایک ہی انداز میں اس کے شوہر کے نام تحریر کیے گئے تھے۔ میں نے پہلے ہی آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ معاملات ہماری گرفت سے نکل چکے ہیں۔ مجھے اس بات پر شدید ندامت ہے کہ میرے دونوں بھائیوں نے آپ کے لیے انتہائی نازیبا کلمات استعمال کیے ہیں۔ شمس النساء کا لہجہ بہت اداس اور شکستہ تھا۔ مجھے تمہاری پرخلوص رفاقت حاصل ہے، اس لیے میں کسی کی تہمت یا طعنہ زنی کی پرواہ نہیں کرتا۔ صلاح الدین نے بیوی کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا، مگر تمہارا یہ خیال درست نہیں کہ معاملات ہماری گرفت سے نکل چکے ہیں۔ ہاں، اگر ہم نے کچھ دن اور غفلت و کوتاہی برتی تو معاملات کے ساتھ وقت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس سلسلے میں خط و خطابت اور سفارت کار آمد ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے میں دمشق جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس النساء بدحواس ہو گئی اور وحشت زدہ انداز میں بولی، میں قسم دیتی ہوں کہ آپ دمشق نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی قسم واپس لیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ شادی کے بعد صلاح الدین نے پہلی بار بیوی سے بات کرتے ہوئے اتنا سخت لہجہ اختیار کیا۔